افغانستان اور بھارت مل کر آ جائیں، دونوں اپنا شوق پورا کر لیں، مزہ نہ کرا دیا تو پیسے واپس، ترجمان پاک فوج کا کھلا چیلنج۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مارکہ حق میں بھارت کا جب منہ کالا کیا تو دنیا نے دیکھا۔ بھارت نے شکست کھانے کے بعد دہشت گردی کو ہوا دی، فتنہ الخوارج کو استعمال کیا، افغان طالبان، خوارج اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا۔ نریندر مودی افغان طالبان کے نئے ہیرو بن کر سامنے آئے۔ دہشت گردوں سے جھڑپوں کے دوران طالبان کا نام نہاد وزیر خارجہ کہاں تھا؟ ان کا اسلام تو کہتا ہے کہ ہندوستان کے پاؤں پڑ جاؤ۔ افغان طالبان کے آنے کے بعد دنیا بھر کے دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں۔ گزشتہ سال 27 خودکش دھماکے ہوئے، ان واقعات میں سب کے سب افغان نکلے۔ ایک سوال امیڈیٹلی آتا ہے کہ وائی خیبر پختونخوا آلموسٹ 80% آف دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس وائی دے آر ہیپننگ ان خیبر پختونخوا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے اٹ از دیٹ پولیٹیکلی کنڈیوسو انوائرمنٹ جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ سیاسی سہولت کاری دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت خوارج کے خلاف آپریشن کی مخالفت کرتی ہے۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ آپریشن نہیں کرنا تو خوارج کے پیروں میں بیٹھ جائیں، خارجی نور ولی کو وزیر اعلیٰ لگا دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ خوارج نے کبھی ان پر حملہ کیوں نہیں کیا، یہ ان کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں، جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مہاجر کیمپ کلیئر ہو گئے لیکن کے پی میں اب تک قائم ہے۔ اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے آرمی چیف ہے، اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا، اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال، ہم تو اس کو پڑھ کے سے آئے تھے، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے۔ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا۔ اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو بات چیت کرو بات چیت کرو، اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ قوم کے ایک ہی باپ قائد اعظم ہیں۔ ماضی میں وزیر اعظم نے اس وقت کے آرمی چیف کو باپ ڈکلیئر کر دیا تھا، یہ نیا باپ لے کر آ گئے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں، ایک لیڈر اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کے طور پر چلاتا رہا۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کدھر ہیں؟ ان کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں، جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی ایشو نہیں۔ یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کے عوام کی جنگ ہے۔ ان لاسٹ ایئر ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم اعداد و شمار بتا دیے۔ 2025 میں ملک بھر میں 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ دہشت گردی کے 5,000 سے زائد واقعات ہوئے، 1,235 شہادتیں ہوئیں، 2,597 دہشت گرد مارے گئے۔ 80% دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ گزشتہ برس 27 خودکش حملے بھی ہوئے۔ قوم کو پاک فوج پر فخر ہے، شہدائے پاکستان کو سلام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کے دوران شہداء کو کھڑے ہو کر سلامی۔
بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے جہاز ٹیسٹ ہو گئے، مارکہ حق کے بعد ہمیں اتنے آرڈر مل رہے ہیں کہ 6 ماہ بعد IMF کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا کہ بھارت کے ساتھ ایک اور جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ مودی کو پھیٹی پڑی، نریندر مودی کی نہ ملک اور نہ بیرون ملک عزت رہی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت نے امریکہ کو اپروچ کیا، چین سے بھی رابطہ کیا تھا۔ اگر امریکہ انسانیت کا دوست ہے تو نیتن یاہو کو اغوا کر کے عدالت میں پیش کرے۔ دعا کریں ترکی نیتن یاہو کو اغوا کر لے اور سارا حساب برابر کر لے۔ اسرائیل نے امریکہ کو بے وقوف بنایا ہے یا یہ دونوں مل کر سب کچھ کر رہے ہیں؟ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس، شرکاء سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ PIA کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ وزیراعظم کے نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت، زرعی شعبے کی اصلاحات کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ کہا کہ صوبائی حکومتوں سے مل کر زرعی ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، معیاری بیج، کھاد، ادویات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کی سربراہ کی قیادت میں اعلیٰ دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ایئر فورس کے درمیان آپریشنل تعاون، ادارہ جاتی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر ہیڈ کوارٹر آمد پر مہمان ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو پاک فضائیہ کی جدید صلاحیتوں پر بریفنگ دی۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش ایئر فورس کے لیے جامع تربیتی تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ میدورو میرے ڈانس کی نقل اتارتا تھا، بہت ظالم آدمی تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب، بولے ہماری فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے۔ امریکی فوجی کارروائی میں بہت سے کیوبیائی ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈانسنگ اسٹیپ پھر سوشل میڈیا کی زینت بن گئے۔ میدورو سے متعلق بیان کے بعد ٹرمپ کا انوکھا انداز پھر ٹرینڈ کرنے لگا۔ صدر نکولس میدورو کی گرفتاری کے بعد جلد از جلد وطن واپس آ رہی ہوں، وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینیکا کا اعلان۔ اپنے پہلے انٹرویو میں کہا کہ وطن واپسی کا مقصد سیاسی خلا کو پرامن جدوجہد کے ذریعے پر کرنا اور عوام کو منظم کرنا ہے۔ وینزویلا کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں چین اور روس نے نکولس میدورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں امریکی فوجی کارروائی کو اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ روسی مندوب نے کہا کہ امید کرتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ سے اجتناب کیا جائے گا۔ امریکہ وینزویلا کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، واشنگٹن کے یہ ارادے پوشیدہ نہیں ہیں۔ چینی مندوب نے کہا کہ امریکہ نے لاطینی امریکہ اور کیریبین جزائر کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ وہ وینزویلا کو چلائے گا۔ چین امریکہ کی اس غنڈہ گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ایران میں مہنگائی اور کرنسی کی گراوٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرے 78 شہروں تک پھیل گئے۔ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو گئی۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے 1200 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر ایران کے چیف جسٹس نے مظاہرین کو سخت وارننگ دیتے ہوئے فسادیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حکم دے دیا۔ پرامن احتجاج کرنے والوں کے جائز مطالبات سنے جائیں گے، مگر تخریب کار عناصر اور ان کے حامیوں کے ساتھ اب کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ حکومت کا بجلی صارفین کو ایک اور ریلیف دینے کا فیصلہ، بجلی سستی کرنے کا پلان سامنے آ گیا۔ IMF کی شرائط پر کیپٹو پاور لیوی عائد کرنے سے بجلی سستی کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ کیپٹو پاور لیوی کی حاصل ہونے والی رقم کو ماہانہ بنیادی پر
بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے کیپٹو پاور پلانٹس پر مرحلہ وار 20% تک لیوی عائد کرنے کا قانون لاگو کیا ہے۔ کیپٹو پاور پلانٹس پر فوری طور پر 5% لیوی کا نفاذ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ شنگھائی کی ترقی ہر شہر کے لیے قابل تقلید ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی نے شنگھائی کے اربن پلاننگ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ شنگھائی اربن پلاننگ کی ہیڈ میڈم چین نے وزیر داخلہ کو استقبال کیا اور ماسٹر پلاننگ ڈیولپمنٹ اور سہولتوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے شنگھائی کے جدید سہولتوں سے آراستہ اسٹیڈیم کا ماڈل بھی دیکھا۔ کہا کہ شنگھائی کی تیز رفتار ترقی سے استفادہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں خون جماتی سردی۔ زیارت میں پارہ -9 ڈگری تک گر گیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4 ڈگری ریکارڈ۔ مری میں ہلکی برفباری کے باعث مال روڈ اور کشمیر پوائنٹ برف سے ڈھک گئے۔ ڈی پی او مری کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 23,114 گاڑیاں مری میں داخل جبکہ 15,143 باہر گئیں۔ اس وقت مری میں 7,971 گاڑیاں موجود ہیں۔ پاکستان انڈر-19 ٹیم کی ایک اور کامیابی، 3 ملکی انڈر-19 کرکٹ سیریز جیت لی۔ زمبابوے نے پاکستان کو جیت کے لیے 159 رنز کا ہدف دیا جو پاکستان ٹیم نے 1 وکٹ کے نقصان پر 70ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سمیر منہاس کی ایک اور شاندار اننگز، 42 گیندوں پر برق رفتار سینچری بنا کر بھارتی کھلاڑی کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ ہرارے میں میزبان ٹیم 45ویں اوور میں 158 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ پاکستان نے 48 رنز پر زمبابوے کے 6 بیٹرز کو پیویلین بھیج دیا لیکن پلگ ناٹ کی 60 رنز کی اننگز کی بدولت زمبابوین ٹیم 158 رنز بنانے میں کامیاب رہی۔ عمر زیب نے 4 اور عبد السبحان نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ٹی20 سیریز کا پہلا ٹاکرا آج دمبولا میں ہوگا۔ سری لنکا آمد پر گرین شرٹس کا شاندار استقبال، ڈھول کی تھاپ پر روایتی رقص سے مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا۔ آئی پی ایل سے باہر ہونے والے بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کی پی ایس ایل میں انٹری۔ پی سی بی نے مستفیض الرحمان کی شمولیت کا اعلان کر دیا۔ پی ایس ایل 11 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کے رجسٹریشن کا سلسلہ 20 جنوری تک جاری رہے گا۔ مستفیض الرحمان کو بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ پر آئی پی ایل سے ریلیز کر دیا گیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔